ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کی 3 پیشیاں ہوں گی۔ 2 بار کی پیشی میں بحث و تکرار اور عذر و بہانے ہوں گے، اور تیسری بار ان لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں اڑ رہے ہوں گے، تو کوئی اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے ہوگا اور کوئی بائیں ہاتھ میں۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس سے حساب و کتاب میں سختی سے پوچھ تاچھ ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے روز بھیڑ کے بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے مال و اسباب سے نوازا اور تجھ پر انعام کیا، اس میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سارا مال جمع کیا، اسے بڑھایا اور دنیا میں اسے پہلے سے زیادہ ہی چھوڑ کر آیا، سو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں ان سب کو لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو کچھ تو نے عمل خیر کیا ہے اسے دکھا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سارا مال جمع کیا، اسے بڑھایا اور دنیا میں پہلے سے زیادہ ہی چھوڑ کر آیا، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں اسے لے آؤں۔ یہ اس بندے کا حال ہوگا جس نے خیر اور بھلائی کی راہ میں کوئی مال خرچ نہیں کیا ہوگا، چنانچہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، باری تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور چوپایوں اور کھیتی کو تیرے تابع کر دیا تھا، اور قوم کا تجھے سردار بنا دیا تھا جن سے بھرپور خدمت لیا کرتا تھا؟ پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ یومئذ تحدث اخبارها کی تلاوت کی اور فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے خلاف گواہی دے گی، جو کام بھی انہوں نے زمین پر کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں فلاں دن ایسا ایسا کام کیا۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک سنکھ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ جامع ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے آرام کروں جبکہ سور والے اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے اس حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم صادر ہو اور اس میں پھونک ماری جائے۔ گویا یہ امر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سخت گزرا تو آپ نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے وہ، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پل صراط پر مومن کا شعار یہ ہوگا، رب سلم سلم، میرے رب مجھے سلامت رکھ، مجھے سلامت رکھ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، اس میں سے آپ کو دستی کا گوشت دیا گیا جو کہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اسے آپ نے نوچ نوچ کر کھایا، پھر فرمایا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار رہوں گا۔ کیا تم لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ وہ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایک ہموار کشادہ زمین پر اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جنہیں ایک پکارنے والا آواز دے گا اور انہیں ہر نگاہ والا دیکھ سکے گا۔ سورج ان سے بالکل قریب ہوگا، جس سے لوگوں کا غم و کرب اس قدر بڑھ جائے گا جس کی نہ وہ طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اسے برداشت کر سکیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ تمہاری مصیبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ایسے شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے شفاعت کرے؟ تو بعض لوگ بعض سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ آپ ابو بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کا سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ یقیناً اس نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ نوح علیہ السلام ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ آج میرا رب ایسا غضبناک ہے کہ نہ تو اس سے پہلے ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ میرے لیے ایک مقبول دعا تھی جسے میں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا، اور آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے ابراہیم، آپ زمین والوں میں سے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل یعنی گہرے دوست ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا
اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور میں دنیا کے اندر 3 جھوٹ بول چکا ہوں۔ ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں جھوٹ کا ذکر کیا ہے۔ آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ دنیا کے اندر میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جسے مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور آپ اللہ کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے گود ہی میں کلام کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، اور انہوں نے اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ آج تو میری ذات کا معاملہ ہے، نفسی نفسی نفسی۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے محامد اور حسن ثنا کو اس قدر کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے اتنا کسی پر نہیں کھولا ہوگا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنے سر کو اٹھاؤ اور سوال کرو، اسے پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا، اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں، اے میرے رب، میں اپنی امت کی نجات و فلاح مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے داخل کر لیں جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور یہ سب امت محمد دیگر دروازوں میں بھی داخل ہونے میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے پٹوں میں سے 2 پٹ کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2434، یہ حدیث صحیح ہے۔